بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، پچھلے چند ہفتوں سے مفتی طارق مسعود صاحب اور جہلمی یوٹیوبر انجینئر علی مرزا کے درمیان ملاقات کی باتیں گردش میں تھی کہ ان دونوں کے درمیان ویڈیوز میں تبادلہ ہو رہا تھا آپس میں، کہ جس پر کافی ساری ویڈیوز آئی ہیں، میں نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور اس پر کافی آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو مل بھی جائیں گی، آپ کو تفصیل پتہ بھی ہوگی، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ یار کیا یہ ویڈیوز پر ہم لوگ کر رہے ہیں کہ تم سیدھا سیدھا جواب ریکارڈ کراؤ، ایران تو حران کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا جواب ریکارڈ کراؤ تاکہ ملاقات کی ترتیب بنے، کیا ادھر ادھر باتوں میں الجھایا ہوا ہے۔ تو پہلے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا جو جوابی بیان، بڑے ہی انہوں نے کھلے دل کے ساتھ جو بیان دیا، میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ تو آپ ایک ٹو دا پوائنٹ ایک شارٹ کلپ ریکارڈ کروائیں، اس میں ایران توران نہ ہو، لمبی بات نہ ہو۔ آپ یہ کہیں کہ مفتی صاحب تو المہند المفند کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے ایگری ہو گئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں بھی اس پہ ایگری ہوں کہ میں نے جو چیلنجز کیے ہیں میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کیے ہی اس لیے تھے وہ چیلنجز کہ میں ان کا جواب دوں، لہذا میں تیار ہوں۔ اب مفتی صاحب بتائیں کہ کب تشریف لا رہے ہیں تو میں بتا دوں گا۔ کیونکہ انجینئر کہتا تھا یہ کبھی بھی اپنے ان عقائد پہ محنت علی المفند پر کبھی بات نہیں کرے گا۔ مفتی صاحب نے کہا میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے، آپ جواب ریکارڈ کراؤ، ایران تو حران نہ کرو، تو سیدھی سیدھی بات کرو۔ مگر وہی ہوا، اس نے پھر اپنی، وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا، تو اس نے دوبارہ سے کیا کیا، اس نے دوبارہ سے پرانی ویڈیو جو اس نے اپلوڈ کی تھی اسی کو ری ایڈٹ کر کے اپلوڈ کیا ہے، اور اوپر بس ٹائٹل تھم نے لگا دیا ٹو دی پوائنٹ، اور وہی باتیں وہی ساری چیزیں اس نے بیچ میں پیش کی ہیں۔ اور پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اینڈ میں اس نے کیا چلایا ہے، انجینئر علی مرزا کے چینل اینڈ میں کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے 3 سال سے ملاقات کے بار بار اصرار کے بعد جب انجینئر محمد علی مرزا نے حامی بھر لی اور فرقہ دیوبند کے عقائد کی بنیادی کتاب المہند علی المفند پر علمی گفتگو کی پیشکش کرنے کی پیشکش کی، تو مفتی صاحب بہانے بنا کر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ مطلب کس طریقے سے الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ سب لوگوں نے مفتی صاحب کا واضح بیان سنا ہوا ہے۔ میں وہ آپ کو مفتی صاحب کا جو بیان ہے وہ میں واضح بیان سناتا ہوں۔ انہوں نے آج یہ اپلوڈ کیا ہے اور آج یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب نے بہانے بنا رہے ہیں راہ فرار اختیار کرنے کے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کون راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ یہ انجینئر علی مرزا جو الزامات لگا رہے ہیں آپ کے سامنے، میں آپ کو دکھاتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کا جو انہوں نے 4 دن پہلے اپنا جواب ریکارڈ کروایا تھا۔ اب ان کا جواب سنیں۔ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے لیے میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار انجینئر علی مرزا کی طرف سے اس طرح کے کلپ ریکارڈ، ان کے جو فالوورز ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آ کیوں نہیں رہے، کیا ہو گیا۔ میں نے کب کہا کہ میں نہیں آ رہا؟ میں المہند علی المفند کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، المہند علی المفند کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیر ہو رہی ہے انجینئر علی مرزا کی طرف سے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ صرف ان عقیدوں پر بات نہیں ہوگی، ان کے علاوہ جو آپ جو اتنے عرصے سے چیلنجز کرتے رہے ہیں ان پر بھی میں آپ سے بات کروں گا، مجھے حق ہے کہ میں آپ سے سوال کروں۔ تو اب آپ کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے تو آپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ جب میرا ظرف بڑا ہے، میں المہند المفند پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے خیال میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی تیار ہو جائے، میں تیار ہوں الحمدللہ اس کے لیے۔ تو اب آپ کا بھی تو ظرف بڑا ہونا چاہیے نا، آپ کیوں اس پر اب ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں؟ تو میرے بھائی دیکھا، مفتی صاحب نے واضح کہا ہے کہ میں اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنے چینل سے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب بہانے بنا کر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ تو اصل راہ فرار کون اختیار کر رہا ہے؟ اصل راہ فرار انجینئر علی مرزا اختیار کر رہا ہے، جو کہ اب چھپنا چاہ رہا ہے، جس کو اب رستہ نہیں مل رہا، وہ فیس سیونگ چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ مفتی صاحب اس پر بات نہیں کریں گے اور اس کا یہ تاثر تھا۔ لیکن جب مفتی صاحب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اور کلیئر 2 ٹوک 2 جمع 2 4 کی طرح واضح کر کے کہہ دی کہ میں تیار ہوں، میں بات کروں گا، مگر تمہاری خیانتوں میں بھی بات ہوگی۔ اچھا، یہ جو ایشو ڈالتا ہے نا اصول فرو والا، اس میں ایک اور آپ کو چیز بات کلیئر کرتا ہوں۔ پہلے یہ سنیں انجینئر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جس مکتب فکر سے میرا اصول کا اختلاف ہے، میں اس سے کبھی بھی فروعی معاملات میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ اصولی اختلاف سیٹل نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ میں اصول پہ بات کروں گا۔ اب میں نے آپ کو سنوایا بھی 4 دن پہلے کا مفتی صاحب کا بیان تھا، اور اس کا یہ دوبارہ آج اس نے اپلوڈ کیا اپنے چینل سے، گویا یہ اس کا لیٹسٹ بیان ہے اب۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اصول پہ بات ہوگی، جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں اصول پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں محنت علی المفند کے عقیدوں پر بات کروں گا،
मुफन्नत अलल मुफन्नत के अकीदों पर बात करने के लिए तैयार हूँ। और तुम दो टोक वाज़ेह अल्फाज में जवाब दो कि तुम मेरे भी जो सवालात है वो उसके जवाब दोगे। पहले मैं बल्कि ये भी सुनाता हूँ। आपने इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं उलमा पर, हजरत मुआविया पर, हजरत मुआविया पर। उसके अलावा भी आपके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो वो सब चैलेंजेस पे बात होगी इंशाल्लाह, तो आप उसके लिए तैयार रहें। अब ये मुफ्ती साहब ने यहाँ पर बताया कि जो चैलेंजेस लगाए और हज़रत अमीर माविया पर जो एतराज़ात किए हैं, और हज़रत अमीर माविया पर जो एतराज़ात हैं ये फ़रू नहीं है, ये हमारा असूल है। सहाबा से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे असूल है। हम सहाबा से जो मोहब्बत करते हैं, सहाबा और अहले बैत से हम जो मोहब्बत करते हैं अपने असूल की वजह से करते हैं, और ये हमारे असूली बात है हमारे लिए। तो आपने जो हज़रत अमीर माविया पर, जो सहाबा इकराम, बाकी और सहाबा इकराम पर भी जो ज़बान दराजी की है, ये आपने असूलों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। तो हम आपके इन असूलों पर भी हम आपसे बात करेंगे। ये अहले सुन्नत वल जमात के ये असूल है, और बुनियादी असूलों में दिफाए सहाबा और सहाबा से मोहब्बत, ये हमारा ईमान और ये हमारे असूलों में से है। और जब आप भी इन असूलों पर बात करने को क्यों नहीं तैयार होते? मुफ्ती साहब ने हवाला भी दिया कि हम आपसे इस पे बात भी करेंगे। तो अब आप राह फरार इख्तियार करें इंजीनियर साहब। आप इल्ज़ाम तराशी लगाने की बजाय दो टोक वाज़ेह अल्फाज में बयान रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी मुफ्ती साहब, ठीक है, आप आएँ, आप पहले हम असूल पर बात करेंगे, मैं मुहन्नत अलल मुफन्नत पर घंटा बात करूंगा, फिर आप घंटा बात करना, फिर आपके जो इतराज़ात होंगे उन पर बात करेंगे। उसमें मुफ्ती साहब भी टॉपिक चूज कर लेते, चाहे वो हज़रत मीर माविया का टॉपिक होता या इसके रिसर्च पेपर 5B का होता, जो इसने असूली तौर पर अपने आप को बनाया, कहता है मेरी द बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों आप लोगों के सामने है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा कैसे इल्ज़ाम तराशी करके और कैसे फेस सेविंग कर रहे हैं। कि मुफ्ती साहब ने वाज़ेह फरमाया है कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ और मैं मुहन्नत अलल मुफन्नत पर भी बात करूँगा। मगर इसके साथ साथ इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने जो बड़े बड़े दावे, चैलेंजेस जो उसने भंड मारे हुए हैं, उनसे क्यों राह फरार इख्तियार कर रहे हैं? क्या इसको लगता है कि ये उनका दिफा नहीं कर सकता? और मैं आपको बताता चलूँ, ये वाकई उनका दिफा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने झूठ बोला है। जो झूठ होता है मेरे भाई उसका दिफा होता ही नहीं है। ये वहाँ से इसलिए भाग रहा है, इसने ऐसे ऐसे झूठ बोले, हदीसों पर झूठ, मुहद्दिसीन पर झूठ, इमाम बुखारी पर झूठ, इन सब पर इसने झूठ बोले हैं। तो ये झूठों का कैसे दिफा कर पाएगा? इसलिए उनसे भाग रहा है। तो क्योंकि इसको लगता है कि जिस दिन ये यूट्यूब से बाहर निकलकर उलमा किराम को फेस टू फेस उनसे गुफ्तगू करेगा, उनके सामने, किसी के सामने भी बैठ गया, किसी मसले के आलिम के सामने भी बैठ गया, और इसको पता है कि ये इसका फितना फिर ख़त्म हो जाएगी, दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। तो हाँ, मुझे फिर कह लेने दे, मुझे ये कह लेने दे कि इफ देर इज नो यूट्यूब देन देर इज नो इंजीनियरिंग फिरका, बल्कि देर इज नो इंजीनियरिंग फितना। अगर यूट्यूब से जब बाहर निकलेगा तो इसका फितना और इसका फिरका सारा खत्म हो जाएगा। ये चीज इसको भी पता है, और इस वजह से ये उस पर अब बात करने तैयार नहीं है, फेस सेविंग चाह रहा है। इसको लगता था मुफ्ती साहब शायद बात ना कर पाए, वो टाल मटोल करें ऐसे, लेकिन मुफ्ती साहब ने दो टोक मुफन्नत अलल मुफन्नत के अकीदों पर बात करने के लिए तैयार हूँ दिया। यार इतना वाज़ेह मौक़िफ़ देख के तो आम बंदे को भी थोड़ी हया खानी चाहिए, लेकिन इंजीनियर अली मिर्ज़ा को फिर भी सर पे जूं नहीं रेंग रही। तो इसको चाहिए वाज़ेह मौक़िफ़ दे और अपने इन चीज़ों का दिफा करे, जो उसने झूठ बोले उस पर आए पब्लिक के, अपने यूट्यूब से बाहर निकले, ताकि अवाम को इसकी हकीकत खुले और ये एक्सपोज हो। तो मेरे भाइयों, ये मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं, आपके सामने सारी चीज़ें, दोनों साहिबान के बयानात भी आपके सामने आप दे के फैसला भी कर पाएंगे। तो इसलिए अब इंजीनियर अली मिर्ज़ा को हिम्मत करनी चाहिए, हिम्मत करके उसको आगे बढ़ना चाहिए, और मुफ्ती साहब को 2 मिनट का वीडियो बयान करे, 4 मिनट का करे कि जी ठीक है मुफ्ती साहब आप आएँ, हम बैठते हैं, ठीक है, मुहन्नत अलल मुफन्नत पर पहले बात कर लेंगे, ठीक है, घंटा पहले मुहन्नत अलल मुफन्नत पर बात करेंगे, ये मुझे ठीक है, आप भी मेरे से इतराज़ जो है आप भी कर लेना, लेकिन क़यामत की सुबह तक इंजीनियर इस बात पे कायल नहीं होगा। हम फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद आप मुझे गलत साबित कर दें, तो आप ऐसा कर लें। और आखिर में मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मुक़ल्लिदीन हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने पीर मुर्शद इंजीनियर अली मिर्ज़ा को रेडी करो, और अब ब्लेम मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ नहीं जाएगा। उन्होंने 2+2=4 की तरफ वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि हाँ मैं अकायद पे बात करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे चैलेंजेस का जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में मौक़िफ़ दे दिए। तो अब आपने अपने पीर मुर्शद को रेडी करना है कि अब आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब को फेस करो, उसको मजबूर करें कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने तो चैलेंजेस इतने किए, तो उसको तो खुश होना चाहिए कि कोई बंदा तो इनके चैलेंजेस का जवाब दे रहा है, उसको तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए था।
اور دوسرا یہ کہ انجینئر علی مرزا کہتے تھے کہ عقائد پہ بات نہیں کر سکتے اور وہ عقیدوں میں بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو انجینئر علی مرزا کی تو ون ون سچویشن ہے کہ چیلنجز اس نے کیے تھے تو اتنا پورا اعتماد ہوگا نا تو یہ چیلنجز میں بھی جیت جائے گا, اس کے سچا ہوگا. اور یہ کہتا تھا اس کے بعد عقائد پہ دلائل اتنے مضبوط ہے کہ ان سب کے عقائد ہی کفری ہیں تو عقیدوں پہ بھی وہ جیت جائے گا. تو انجینئر علی مرزا کی تو ون ون سچویشن ہے, تو وہ پھر کیوں چھپ کے بھاگ رہا ہے؟ وہ مردوں کی طرح سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ عورتوں کی طرح کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے؟ بلکہ عورتوں کی طرح بھی نہیں, یہ عورتیں بھی نہیں ایسے کرتی ہوں گی. یہ کیا کر رہا ہے؟ مرد بنے یار, مردوں کی طرح شیروں کی طرح آؤ کو ہاں جی دو ٹوک موقف ہے, جیسے مفتی طارق مسعود صاحب نے دو ٹوک موقف 2+2=4 کی طرح واضح کیا ہے, ایسے ہاں میں بھی کہتا ہوں آئیں مفتی صاحب آئیں, عقیدوں پر بھی بات ہوگی, ٹھیک ہے میرے چیلنجز پر بھی بات کرو, آؤ سامنے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس لیے اگر اب انجینئر علی مرزا نہیں آ رہا تو یہ جان لو کہ اس کی بھی شکست ہے. یہ شکست ہی ہے کہ اب چھپ رہا ہے اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے کہ ارریلیونٹ باتیں کر رہا ہے, اپنے چیلنجز اپنے چینل سے اپلوڈ کر رہا ہے. چونکہ مفتی صاحب کا موقع بالکل واضح ہے کہ ہاں میں ریڈی ہوں عقیدوں پر بات کرنے کے لیے بھی, اس کے چیلنجز پر بات کرنے کے لیے بھی. اب اس کو چاہیے ملاقات ارینج کرے اور آپ لوگ بھی اس کو فورس کریں جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ آپ لوگ یار اتنا تو انصاف کا تقاضا ہے کہ بالکل نیوٹرل ہو کے سوچو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بھی کلپ سنو, اس کے بھی سنو, آپ کو حقیقت واضح ہو جائے گی یہ کیسے مکاری کر رہا ہے. یار شخصیت پرستی سے باہر نکل کے اس چیز کو سوچو میرے بھائیو, آپ بھی ہمارے بھائی ہیں جو اس کے فالو بھائیو. یار یہ چیز کیوں نہیں واضح ہو رہی؟ تو اس لیے اس چیز کو سوچیں اور اس کو مجبور کریں کہ ان کے سامنے آئے. اس کی تو ون ون سچویشن ہے, اس نے تو جیت جانا ہے اس کے بقول, جتنا یہ پورے اعتماد ہے. پھر کیوں ایسے چھپ رہا ہے؟ اس کا مطلب دال میں کالا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ آئے گا تو یہ بے نقاب ہو جائے گا. یہ پبلک کو بس اس نے لفاظی سے دھوکہ دیا ہوا ہے. اس لیے حق کو جانیں میرے بھائی, ان سب چیزوں کو دیکھیں, حقیقت آپ کے سامنے ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اس میسیج کو دوسروں تک پہنچا دیں. حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.